اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھیپھڑوں کو صحت مند کیسے رکھیں؟ نظام تنفس کے لیے خاص اعضاء پھیپھڑے ہیں جو تعداد میں 2 ہیں۔ بایاں پھیپھڑا دائیں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ پھیپھڑے پسلیوں کے نیچے اور ڈایافرام کے اوپر ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے؟ صبح کی سیر جب موسم آلودگی سے پاک ہو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب پھیپھڑوں میں تازہ ہوا داخل ہوتی ہے تو ان میں موجود کئی کیمیکل سے رد عمل کر کے انہیں پانی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مثلاً ماحولیاتی آلودگی کے سبب کاربن مونو آکسائڈ پھیپھڑوں کی تہہ میں جمع رہتی ہے، مگر صبح کی ہوا اس پر رد عمل کر کے اسے کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ وزن میں ہلکی ہوتی ہے، اس لیے پھیپھڑوں میں اوپر کی جانب آ جاتی ہے اور نظام تنفس میں سانس کے ذریعے باہر نکل آتی ہے۔ یوں پھیپھڑے اس زہریلی گیس سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیز کی بو جو عام طور پر سفید پتلے کپڑے کو رنگ دے نہیں سونگھنی چاہیے، کیونکہ ایسی بو پھیپھڑوں میں موجود باریک باریک بالوں پر لگ کر اکڑاؤ پیدا کرتی ہیں اور ان کی طبی حرکت ہلکی ہو جاتی ہے۔ دوا بھی سونگھنے والی دراصل اسی لیے دیتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں دیر تک چپکی رہے اور اپنا اثر تادیر کرتی رہے۔ سبزیوں کا استعمال بہت مفید ہے کیونکہ ان میں پانی کی وافر مقدار ہے، لہٰذا پھیپھڑوں کی رطوبت پتلی رہتی ہے، مگر جن افراد کا طبعی مزاج بلغمی ہوتا ہے ان میں سردی اور تری کی کیفیت بغیر اصلاح کی گئی سبزیاں بڑھا دیتی ہیں، یوں انہیں ریشے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسے مزاج والوں کے لیے بکرے کا گوشت اور پھیپھڑے زیادہ موزوں ہیں۔ سونے اور جاگنے کے معمولات کا بھی پھیپھڑوں پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ حکماء کے مطابق زیادہ سونا گاڑھا بلغم پیدا کرتا ہے اور زیادہ جاگنا خشکی کا باعث ہے، اس لیے بلغم کا تدارک کرنے والی اکثر ادویہ سمپیتھیٹک اعصابی نظام کو بیدار کرتی ہیں تاکہ خشکی پیدا ہو۔ اس کے نتیجے میں نیند کی کمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ حد سے زیادہ سونے والے افراد کا معدہ بھی اس لیے خراب رہتا ہے کہ ان کا پیرا سمپیتھیٹک اعصابی نظام چست رہتا ہے، جو رطوبت پیدا کرتا ہے اور آنتوں کی حرکت پر اثر کرتا ہے۔ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ بھی پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کارٹیسول ہارمون کا اضافہ ہوتا ہے جو دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اور دل اور پھیپھڑوں کا گہرا تعلق ہے۔ جس کا دل لاغر ہو اس کا پھیپھڑا بھی بیمار رہتا ہے۔ اکثر دل کے مبتلا مریض سانس میں دشواری اور ریشے سے تنگ رہتے ہیں۔